اس وقت جب کوئی آثار نہیں تھے اسرائیل کے ختم ہونے کے، اس وقت میں میرا اور مولانا اکرم ندیب کا یہی خیال تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو دنیا بعد میں دریافت ہوئی ہے دور خلفاء راشدین کے بعد، بہت بعد، یہ امریکہ اور آسٹریلیا یہ سب یا تو سمندر میں چل جائیں گے یا زلزلے سے اللہ ختم کر دے گا. قیامت ان کے علاوہ اس پر جو دور نبوت میں دنیا تھی اس دنیا پر قائم ہوگی. تو واقعتاً یہ مولانا اکرم کی مضبوط دلیل ہے کہ حضرت مہدی کو وہاں جانا چاہیے تھا. اب جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت سے ہماری رائے یہ تھی، غلط بھی ہو سکتی تھی، اب اللہ نے ثابت کر دیا اس کو کہ اب دیکھیے قرآن نے ایک بات کہی ہے سورہ جمعہ میں، اللہ تعالیٰ یا ہادین زام تم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اللہ نے فرمایا کہ اے یہودیو، اگر تم سمجھتے ہو تم خدا کے محبوب ہو، پیارے ہو، نحن ابناء اللہ احباؤ کا دعویٰ کرو، اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے محبوب، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اور ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. ان کے کرتوت، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کرتوت کیا ہے. واللہ علیم بالظالمین، ایسے ظالم حرامیوں کو اللہ بہت جانتا ہے، خوب جانتا ہے. تو یہودی سے زیادہ بزدل کوئی نہیں رہا. ابھی تک اسرائیل میں ساری دنیا آساگر اس لیے تھے کہ سمجھتے تھے کہ یہاں کا کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا ہمارے بغیر، کسی کی مجال ہے کہ تیری نظروں سے ہمیں دیکھیں. لیکن اب آپ نے دیکھا جب حماس نے راکٹ حملے کیے، دیکھو وہاں تو ہر آدمی فوجی ہے، آبادی اتنی سی ہے، ہر مرد پر 3 گھنٹے فوجی ٹریننگ لازم ہے، ہر عورت اور لڑکی پر 3 سال ہر مرد پر، اور ہر عورت پر 2 سال فوجی تربیت لازم ہے. یہ ساری فوج اسرائیل کی جو بنکر بنائے ہوئے زیر زمین اس میں گھسی ہوئی ہے 80%. ہاں یہ سارے بھاگے ہوئے ہیں، اور ان کے بھگوڑے کے ساتھ تصویریں یوٹیوب پر موجود ہے، فیس بک پر ہے، اور کس طرح چھپ رہی ہیں اس کے نیچے کاروں کے اور اس کے یہ. تو ان پر بزدلی طاری ہے. اب کوئی ان کو نہیں روک سکتا. وہاں پر دنیا سے آ تو گئے اس لالچ میں، ہاں کہ یہاں پر ہمارا دجال آ گا، بارڈر جو آرڈر قائم کریں گے، نیو آرڈر، اور دنیا پر یہاں سے ہم حکومت کریں گے. لیکن اب یہ کہ اگر امریکہ یہ ایک یہودی کو $1,00,000 بھی دے روزانہ تو بھی یہ ٹکنے والے نہیں ہے. بزدل قوم ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ ہماری جان بھی جا سکتی ہے، خطرہ ہم پر بھی آ سکتا ہے، نقصان ہاں یہ کبھی نہیں رہیں گے. اب تو بحث کر رہا تھا کہ اس وقت میں الحمدللہ صورتحال امید افزا ہے، اور ہمیں فلسطینی مجاہدین سے بہت کچھ سیکھنا ہے، خاص طور بر صغیر کے مسلمانوں کو. ہاں ہماری بزدلی تو، ہاں ایک پولیس والا آ رہا ہے سارے مولوی بھاگ جائیں گے. وہ بچیاں تو آج ٹکرا رہی ہیں، 5 سال کی 7 سال کی بچیاں فوج سے مقابلہ کر رہی ہیں. ان کے نعرے آپ نے سنے ہوں گے، ان کا حوصلہ دیکھا ہوگا، بچوں کا بچیوں کا کس طرح ہنس کر مسکرا کر جان دے رہے ہیں. جب موت کا خوف نکل جائے 2 ہی باتیں ہیں جو حضور لے کر آئے تھے، دعوت اور جہاد، دونوں لازم ملزوم ہیں. جہاد کے بغیر دعوت نہیں ہو سکتی. ہاں اس لیے کہ جو رکاوٹ ڈالیں گے دعوت کو روکنے میں، اس کو ہٹانا بھی تو ضروری ہے نا. اور جہاد کے بغیر دعوت نہیں، دونوں لازم ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس جذبے کو کھڑے کیا. انہوں نے صحابہ کے تذکرے، ہر صحابی مجاہد بھی تھا اور دائی بھی تھا، شروع کرائے دنیا میں. مولانا الیاس دیکھتے تھے میری قوم سوئی ہوئی ہے اور دشمن جاگ رہا ہے، اس لیے الفاظ انہوں نے جہاد کے بجائے محنت کا لفظ بولنا شروع کر دیا، اور لشکر کے بجائے جماعت. اتنی جماعت تبوک گئی، وہ جماعت احد گئی، جماعت کا لفظ شروع کیا. اور بلکہ مولانا الیاس رحمۃ اتنی احتیاط برتی کہ الفاظ ایسے نہ ہو کہ دشمن اور چوکن نہ ہو جائے اور ہماری قوم سوتی رہ جائے. اشارہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں اس دعوت کے کام کی بدولت کہ جان کو ہتھیلی پہ لیے پھرے. کیا مطلب تھا اس کا؟ اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے ہر آدمی تیار ہو. اقبال نے کہا نا، یہ غازی ہے تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، بڑے بڑے صحرا ریگستان اور سب
ان کی ٹھوکر سے سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، پہاڑ ان کی ہیبت سے ان مجاہدین کے ان دائیوں کی ایک رائی بن گئے. رائی کا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ کو پہچان لے گا تو دنیا کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی. یہ آج بزدل ہے نا، ہر چیز سے ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہاں. ہاں دعوے ہیں ایمان کے، ہاں ہم بڑے ایمان والے. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. مومن کا مقصد کیا ہے؟ شہادت. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جو اقبال نے نقشہ کھینچا ہے ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا. تو مولانا الیاس یہ چاہتے تھے، اور تبلیغ والوں کو بھی سن لینا چاہیے کہ اگر وہ جہاد کی نفی کرتے رہے مرزا غلام کی طرح پر، غلام احمد کی طرح پر، اور گھبراتے رہے احمد لاٹ کی طرح پر، ہاں تو کبھی بھی مہدی کے ساتھی نہیں بن سکو گے. امت کے لیے، اسلام کے لیے جان دینے والے جذبے کے ساتھ نکلنا پڑے گا. خیر میں ابھی تبلیغ پر نہیں بول رہا ہوں، صرف مولانا الیاس رحمۃ اللہ پالیسی بیان کر رہا ہوں کہ دعوت اور جہاد ان دونوں سے اول دور میں بھی پوری دنیا میں اسلام غالب آیا تھا، اور آخر دور میں بھی. ہاں جو فضائل ہیں، غزوہ ہند، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں حضور ساتھ میں ہو، ورنہ سریہ حضور نے کتنے آپ نے لشکر بھیجے جس میں حضور نہیں تھے، وہ سریہ تھے. ابو ہریرہ سے لے کر ہر دور کے اکابرین صحابہ تابعین طب تابعین تمنا کرتے رہے کہ کاش ہمیں موقع ملے اس میں شریک ہونے کا. کس میں؟ غزوہ ہند میں، آخری دور کی. ہاں اور جس طرح یہودیوں کے صفائے کریں گے، ہاں جن کی حقیقت کھلے گی دنیا میں. جس طرح پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اعلان کر دیتا پہلے آسمان پر کہ اللہ محبت کرتا ہے ان سے، تو سارے لوگ محبت، زمین چھٹے پانچویں اور آسمان دنیا، اور پھر زمین پر اعلان، پھر درخت اور پتھر اور مچھلیاں تک اس سے، اور اللہ نفرت کرتا ہے اس کا بھی اعلان ہو جاتا ہے. اتنی نفرت ان کی حقیقت کھولے گی، ان بدماش صہیونیوں کی بھی اور برباد منووادی کی بھی، کہ حدیث میں آتا ہے یعنی انسان تو انسان، درخت اور پتھر بھی کہیں گے ماؤ قتل کر میرے پیچھے، یہ یہودی ہے، یہ ہندو ہے. تو مرد کر رہا تھا کہ یہ جو ہے آر پار کی جنگ ہے، یہ ہر ایمان والوں کو سننا چاہیے. اب وہ وقت آگے زیادہ دیر نہیں رہے گی اس میں. ہاں حضرت مہدی کب آ جائیں کچھ پتہ نہیں. ہمیں تیار رہنا ان کا ساتھ دینے کے لیے، اور ایمان کو پھیلانے کے لیے، اور پوری دنیا کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے. نوم چومسکی جو بہت بڑا اسکالر امریکہ کا یہودی ہے حالانکہ، اس نے صاف کہا کہ ساری بدماشی سے ہونی یہ کر رہے ہیں اور اربوں پر ڈال رہے ہیں. اب تو حال ہے کہ پرسوں جیونے کے سربراہ نے کہا تھا کہ اسرائیل اپنا ڈیفنس کر رہا، لیکن آج اس نے کیا کہا؟ اسرائیل کو خبردار رہنا چاہیے، بہت ظلم ہو گیا. اب اگر بچوں عورتوں پر ظلم ہوا تو کوئی اس کا ٹھکانے نہیں رہے گا. اسرائیل کے سابق چیف اور اسٹاف جو فوج کا، اس کا آج بیان آیا ہے، جس طرح مودی کے بارے میں کہہ دیا تھا نا یہ برباد کر دے گا، آج بھی اس کا بیان آیا کہ یہ نیتن یاہو برباد کر دے گا، اسرائیل کو ختم کر دے گا اپنی ضد اور جہالت کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے. اب کوئی بھی دنیا میں کوئی شریف آدمی جس میں ایک ذرہ برابر شرافت ہے تو وہ نیتن یاہو نے جو بچوں کے ساتھ قتل عام کیا ہے کسی حمایت نہیں کر سکتا. یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں عام نفرت لوگوں کے اندر ہے. عام لوگوں کا ضمیر کوئی نہیں خرید سکتا، نہ اسرائیل، نہ امریکہ، نہ کوئی اور طاقت. ہاں اوپر کے ٹاپ کے کرتا دھرتا اور با اختیار فوجی حکمران اور ان سب کے ضمیر خریدے جا سکتے ہیں، عام انسان کے نہیں. تو اب جو صورتحال ہے انشاءاللہ اسرائیل کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ یہودی بہت جلدی بھاگیں گے کہ ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم پر بھی مصیبت آ سکتی ہے، ہماری بھی جان جا سکتی ہے، ہم پر بھی خطرہ، بس اتنا کافی ہے ان کے بھاگنے کے لیے، کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حماس نے اور خاص طور پر طیب اردگان نے کہا کہ جو میری دل میں جو سوچتا ہوں وہ عمران خان کی زبان پر ہوتا ہے. میں جو سوچتا ہوں وہ بولتا ہے،
लेकिन इन हमारे जो जाहिल मौलवी पाकिस्तान के, हाँ वो हर एक ये यहूदी है, ये कादियानी है, ये फला, तुम कौन से ईमान वाले हो? कौन सा तीर मार लिया तुमने 70 साल में? एक ढंग का आदमी पैदा किया तुमने। तो ये सबसे बदतरीन मखलूक बन चुके हैं ये आज के मौलवी। और कुरान ने साफ बता दिया था, हदीस में बता दिया था, वो सारी सिफात सूरह बकरा के 5 से 15 रुकू तक पढ़ लो, क्या क्या इन्होंने इनके उलमा ने कह दिए, और वो सब हमारे अंदर आ गई है। और हुजूर ने फरमाया था आ जाएगी कि कोई अगर गो जो छिपकली तरह बड़ी किलों पर चढ़ने के लिए इसको रस्सी से बांध, इसी तरह से लोग चढ़ते थे कि दाखिल होगा, तो ये भी दाखिल होगी इस उम्मत। हाँ, इस उम्मत में ऐसे लोग होंगे, और हैं हर तबके में है, कोई मुकद्दस नहीं है। तो पहली बात तो मैं फिर बार बार वही कहूंगा, हमें सीरत, कुरान और सहाबा को ही सामने रखना। हर दौर की कामयाबी इसी में है। हमने जो हल्के बना रखे काबिर के नाम पर, मेरा काबिर तेरा काबिर, मेरा बुजुर्ग तेरा बुजुर्ग, ये सब जो है वो बर्बादी के रास्ते हैं। कोई बुजुर्ग सहाबा के बराबर नहीं हो सकता। तो तबलीग का जो काम था, अभी हाजी बोस्तान का फोन आया था 2-4 दिन पहले, एक वाहिद आदमी यहाँ के जो उलमा से बहुत ताल्लुक रखते हैं, बहुत सारे बुजुर्गों ने खिलाफत भी उनको दी हुई है, लड़कियों का दारुल में लड़कों का है, और वह जहाँ जाते हैं कहते हैं मौलाना मैं अभी कराची से लेकर पिशावर तक हर जगह गया हूँ, एक आलिम भी मुझे नहीं मिला जो शूरा का कायल हो अमीर के बगैर। और कराची में 3 मदरसों के जिम्मेदार भी थे, और जितने बड़े बड़े उलमा 30-40 के करीब उनका एक दावत की। उन्होंने जब मौक़िफ़ बयान किया जो सही निज़ामुद्दीन मौलाना साहब का, सब ने कहा इसके सिवा हक कुछ नहीं हो सकता, हक यही है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत तबलीग वालों को भी अपने उसी चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये 6 नंबर अली बात है, आगे साहबा ने जो किया वो करना है, और अगर यहीं रुक गए तो फिर तुम भी हलाकत में जाओगे। हाँ, ये कुल दीन नहीं है, दीन की इब्तिदा है ये सिफात से आपके अंदर में सलाहियत पैदा होगी, ये 6 सिफात पैदा करने के बाद। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो हालात जो आज दुनिया पर तारी हैं, इससे खौफ ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं। खौफ और डर ईमान के साथ जमा नहीं होता। इन हिमास फलस्तीन के बच्चों और बच्चियों को देखो किस तरह मुस्कुराकर वो फौज से टकरा रहे हैं। ये ईमान पैदा करना पड़ेगा कि दुनिया की कोई ताकत अल्लाह से बड़ी नहीं है। अल्लाह अकबर का माना हमने क्या समझे? एक लफ्ज़ है अल्लाह अकबर नहीं, बल्कि एक हकीकत है कि जो आदमी अल्लाह की किबराई अंदर में उतार ले तो फिर दुनिया की कोई ताकत, मौत का कोई खौफ उसे नहीं होता। ये हमें पैदा करना होगा ये सिफत, और ये मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और उस रास्ते पर आना होगा। अब खुली मिसाल, अब फ़लस्तीन की कौम है, अल्लाह ने जिस तरह उनको नवाजा है, और जिस तरह आज उन्होंने ईमान का वलवला जगा दिया पूरी दुनिया में, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक हर ईमान वाले में। और हम क्या जुलूस निकाल रहे हैं? हमारे उलमा तजवीज़ें बात कर रहे हैं, आलमी बिरादरी को ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए। आलमी बिरादरी कौन है? इन्हीं हरामियों का नाम आलमी बिरादरी है, जो इसराइल के गुलाम है। इनके नाक में इसराइल की नकील है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, यूएन के जितने भी शोबे हैं 85% यहूदी हैं उसके जिम्मेदार। इकबाल ने कफन चोरों की अंजुमन कहा था, ये कब्रिस्तान तकसीम कर लिया इन्होंने, कफन चोरों ने, कि ये कब्रिस्तान की कफन मैं चुराऊंगा, इसकी तू चुराएगा। तो मर्ज कर रहा था आलमी बिरादरी इन्हीं शैतानों का, इन्हीं यहूदियों के गुलामों का, इन्हीं नाक में नकील है सेहूनियत की, इन्हीं हरामियों का नाम है आलमी बिरादरी। कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह है और तुम हो। तुम अल्लाह का ताल्लुक पैदा करो और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, इंशाअल्लाह ये आलमी बिरादरी फूंक से उड़ जाएगी तुम्हारे।